قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام جس نے اپنا سفر کچھ سال پہلے شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، 29واں پارہ چل رہا ہے۔ آج ہم سورہ مزمل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور 2 مقام سے آیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سورہ مزمل کی 1 سے لے کر 4 تک آیات ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 20، یعنی 2 مقامات جو ہیں 5 آیات، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ جب بھی کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک اجمالی طور پر خاکہ، اس کے مضامین کیا ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے۔ مزمل جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے چادر اوڑھی ہوئی ہو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نام سے نہیں پکارا بلکہ اوصاف سے پکارا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر چادر میں لپٹے ہوئے تھے، تو کہا گیا یا ایھا المزمل، مزمل کا معنی چادر جو اوڑھے ہوئے ہو۔ تو اس کا جو معنی ہے، اس کی مناسبت کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی۔ جو مضامین ہیں اس سورۃ مبارکہ کے، اس کے بیان کرنے سے پہلے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ مکی سورۃ مبارکہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کس لطف و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، ان آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ضروری ہے، یعنی جو تہجد کی نماز ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن آیت نمبر 20 میں یہ جو ضروری حکم تھا، امت سے اس کو منسوخ فرما دیا گیا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرضیت باقی رہی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچانے کے فریضے پر ثابت قدم رہنے کی تلقین اس سورۃ مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نماز کا قیام کرنے، صدقات کا حکم دینے کا حکم دیا گیا، اللہ رب العزت کے احکام کی تبلیغ کرنے پر اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو مشرکین آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شب و شتم کرتے ہیں، ان سے اعراض کرنے اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت آپ کا ضامن ہے اور مشرکین کی تکذیب کی سزا ان کو اللہ رب العزت دے گا۔ جو کفار تھے قریش مکہ، ان کو نصیحت کی گئی کہ جب فرعون کی قوم نے اپنے رسول کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آیا، سو قریش بھی اس سے ڈریں۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور پھر رات کے پچھلے پہر میں جو قیام کا حکم تھا، جس کی فرضیت تھی، اس کو منسوخ فرما دیا گیا، آیت نمبر 20 میں بیان ہوا۔ نیک کاموں کے عظیم جزا کا وعدہ فرمایا گیا، اور قرآن پاک کو ادب سے پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ناظرین محترم، یہ سورۃ مبارکہ کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ ہیں، اور آئیے سب سے پہلے تو ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ یا ایھا المزمل
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے جرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ناظرین محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا گیا، مزمل، اے چادر اوڑھے ہوئے۔ تو قرآن پاک کی اس صورت کی پہلی جو آیت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہمیں ادب سکھاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں بھی نام سے نہیں پکارا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو نام سے پکارا گیا ہے، حضرت موسیٰ کو، حضرت یحییٰ کو، دیگر انبیاء علیہ السلام کو، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا۔ فرمایا گیا دوسری آیت مبارکہ میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ رات کا جو حصہ ہے آدھی رات کے بعد اس میں قیام کیجئے، آدھی رات قیام کیجئے یا اس میں کچھ کمی کر لیجئے، یعنی تہائی رات، او زد علیہ، یا چاہیں تو اس سے بھی زیادہ قیام کیجئے۔ فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ناظرین گرامی، فقہی اعتبار سے ان چار آیات مبارکہ میں دو اہم جو حکم ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک تو ہے رات کا قیام۔ رات کے قیام سے کیا مراد ہے؟ نماز تہجد مراد ہے۔ ابتدائے اسلام پر نماز تہجد فرض تھی، لگ بھگ 1 سال تک نماز تہجد فرض رہی۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جنون ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کتنی ہم نے نماز پڑھنی ہے، جتنے حصے میں قیام کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو اس میں کچھ کمی ہو جائے۔ تو بعض صحابہ تو پوری رات کا قیام کرتے تھے، ان کے پاؤں تک سوج جاتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اس اہتمام کے ساتھ نماز تہجد کا ادا کرنا، یا یوں کہیے کہ قیام اللیل کرنا، اس کا ذکر آیت نمبر 20 میں بھی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ ابتداء اسلام میں فرض تھی، بعد میں جو آیت نمبر 20 ہے اس سے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب جو دوسرا حکم بیان کیا گیا یہاں پر، وہ حکم بیان کیا گیا کہ ورتل القرآن، قرآن پاک کو آپ ترتیل سے پڑھیے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک جہاں عظیم کتاب ہے، اس عظیم کتاب کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر اس کو نازل فرمایا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم اور میری آل۔ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن اللہ کا کتاب ہے، حضور پر نازل کردہ ہے، اور آل جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کس طرح پڑھا جائے گا۔ دیکھیے، دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کے بہت سارے حقوق ہیں، اس کا ایک حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ سوچنے کو پڑھنا نہیں کہتے۔ کوئی شخص جو ہے وہ یوں کتاب لگے بیٹھ جائے، مطالعہ جس طرح ہوتا ہے
مطالعے میں بندہ زبان ہلائے ضروری نہیں، ہونٹ ہلائے ضروری نہیں، وہ ایک بس خاموش ریڈنگ کرتا جاتا ہے۔ تو قرآن کی خاموش ریڈنگ غور و تفکر اور تدبر تو کہلا سکتا ہے، پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ تو چونکہ قرآن نے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، آئیے اب اس ترتیل کا معنی کیا ہے، قرآن پاک کے اس حق کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو خود قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی یقرؤونہ کما انزل، جس طرح نازل کیا گیا ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ اور نصفے میں فرمایا گیا یقرؤونہ حق تلاوتہ فی الترتیل و اداء الحروف والتدبر والتفکر، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے۔ ٹھہر ٹھہر کر کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کا ہر حرف واضح ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ تراویحوں میں قرآن سناتے ہیں اور اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص اندازہ نہیں لگا پاتا پڑھا کیا انہوں نے۔ تو ہر لفظ کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ ادائیگی ایسی ہو کہ جو اس کے حق کے مطابق ہو۔ اب قرآن تو عربی میں ہے نا، تو جب قرآن عربی میں ہے تو عربی زبان میں لفظ ہا بھی ہے اور ہا بھی ہے۔ ہا سے مراد جو لفظ حلوہ میں ہا ہے، اور ہا سے مراد جو ہانڈی میں لفظ ہا ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ ہیں، دونوں الفاظ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یعنی حروف جو ہیں ان حروفوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں کا فرق ہونا چاہیے، حمزہ اور عین کا فرق ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لکھا تو عین ہو لیکن آپ حمزے کا تلفظ ادا کر رہے ہوں۔ سین اور صاد کا فرق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جناب لکھا ہوا تو صاد ہے، آپ سین کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو ترتیل کا معنی یہ ہے کہ ہر حرف کو ممتاز پڑھا جائے، اس کا جو ضروری حق ہے کہ لہن جلی نہ ہو، اس حق کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ترتیل اسی وقت ہوگی کہ جب قرآن پڑھا جائے گا، سوچنا ترتیل نہیں ہے۔ تو اب کوئی نماز میں کھڑا ہو گیا جناب، اب ہونٹ ہی نہیں لا رہا، کھڑا ہوا یوں۔ بعض اوقات بچے کھڑے ہوتے ہیں صف کے اندر، تو ان کے ماں باپ نے ان کو نماز بالکل نہیں سکھائی ہوتی، جن اسکولوں میں جاتے ہیں ان اسکولوں نے بھی بالکل نہیں نماز سکھائی ہوتی۔ ہو سکتا ہے صورت یاد کروائی ہوں، ہو سکتا ہے نماز کا طریقہ یاد کروایا ہو، لیکن یہ تو بتانا چاہیے نا کہ آپ کو نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے یوں کھڑے ہیں جناب، جب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ ہلا ہی نہیں رہے۔ اچھا، اس طرح کے کھڑے ہوئے لوگ خاص طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں، بس 1 منٹ میں 4 رکعتیں ادا ہو جاتی ہیں ان کی۔ پھر تو 1 منٹ میں 4 رکعتیں ادا نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب ہر حرف جو ہے وہ ادا ہوا ہے۔ الحمد کا الف لام بھی ادا ہوا ہے تو دال بھی ادا ہوا ہے۔ رب العالمین نون پر وقف ہے لیکن پھر بھی نون ادا ہوا ہے۔ تو ترتیل کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر حرف کی ادائیگی ہو۔ اور تلاوت کرنا کسے کہیں گے کہ جب اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ آپ کے کانوں میں آپ کے پڑھنے کی آواز آئے،
سوائے یہ کہ کوئی شور و غل ہو، کوئی مشین چل رہی ہے، کوئی ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں بہت زیادہ ٹریفک ہے، شور و غل ہے، آپ کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی، یہ نہیں کہیں گے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ تو پڑھنا سوچنا نہیں ہے، پڑھنا یہ ہے کہ اپنے کان میں آواز آئے، ہر حرف کی ادائیگی ہو۔ تو جو بنیادی قواعد ہیں تجوید کے، جو بنیادی ضابطے ہیں، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اس کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ تو چونکہ نماز کے اندر قراءت فرض ہے، جی ہاں فرض ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں فرض کی، وہ بھری رکعتیں ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں فرض کی، اس میں اختیار ہوتا ہے منفرد کو کہ سورہ فاتحہ چاہے تو پڑھے، چاہے تو اس کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، یا کم از کم اتنا قیام ہو کہ جو 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہو، چاہے تو سورت بھی ملا سکتا ہے۔ لیکن جو سنتیں ہیں 4 رکعتوں میں قرات کرنی ہے، وطر ہے 4 رکعتوں میں قرات کرنی ہے، تو نماز کے اندر قراءت فرض ہے، کم از کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورت چھوٹی سورت ہو فاتحہ کے بعد، یا ایک بڑی آیت ہو، یا 3 چھوٹی آیات ہوں، ان کا پڑھنا واجب ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت عمومی حالات میں تو فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر اس کا محل فرض کا بھی ہے اور اس کا محل واجب کا بھی ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی کا جو حق ہے وہ کتنا اہم ہے۔ تو ہر مسلمان کو کم از کم اتنی قرات کا آنا فرض ہے جس سے نماز میں قرات کا فرض ادا ہو سکے۔ اتنی تلاوت کا آنا سے مراد یہ کہ یاد ہونا بھی، پڑھنے پر بھی قادر ہونا اور یاد بھی ہونا فرض ہے، جس سے نماز کا واجب ادا ہو سکے۔ یعنی سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی کسی کو تو نماز کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑی آیت یاد ہو اور یا چھوٹی صورت یاد ہو، یہ بھی اس کے اوپر واجب ہوگا۔ پھر اس کی مقدار ہے کہ جناب یہ نہیں کہ روز ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں یا ایک ہی صورت پڑھ رہے ہیں، تو یوں مختلف آیات یاد کی جاتی ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے اپنے بچوں کو قرآن جب سکھاتا ہے تو کچھ صورتیں بھی یاد کرواتا ہے بچوں کو۔ جو ہے عام طور پر سورہ ملک یاد ہوتی ہے، سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، سورہ رحمان یاد ہوتی ہے، بعض کو اما پارا یاد ہوتا ہے، یا کم از کم جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ تو یاد ہوتی ہی ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے تعلق سے، قرآن پاک کی مقدار کے تعلق سے اور قرآن پاک کی ترتیل کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نماز میں قرات کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے جو دن کی نمازیں ہیں وہاں جو قرات ہے، امام ہو یا منفرد، وہ آہستہ آواز میں کرے گا۔ اگر نوافل پڑھنے ہیں تب بھی آہستہ آواز میں پڑھے جائیں گے۔ رات کے وقت جو ہے تلاوت میں بلند آواز سے پڑھنے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی امام کو تو بلند آواز سے جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھنا ہی ہے، لیکن جو منفرد ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ تنہا ہے تو بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ تنہا کی بات ہم نے یوں کی، یہ نہ ہو کہ مسجد میں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو خلل واقع ہو۔ تو یوں نماز کے حوالے سے کئی مسائل ہیں قرات کے جن کا جاننا ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ آیت نمبر 20 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔ اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہ سمجھیے کہ موضوعات کا ایک ذخیرہ ہے اس ایک آیت مبارکہ کے اندر۔ ہم فوکس کرتے ہیں ان مضامین کو جن کا تعلق فقہی احکام کے ساتھ ہے، اور ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں سب سے پہلے، تو پھر وقت بچا تو باقی موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، بات چل رہی تھی جو پہلی 4 آیات تھی سورہ مزمل کی، ان کے اندر رات میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا۔ رات میں جب قیام ہوگا، رات کا قیام بار بار کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ اس کو بتا دیتا ہوں۔ رات کا قیام سے کیا مراد ہے؟ نماز تہجد ادا کرنا، اور طویل قیام۔ جب طویل قیام، بڑی بڑی رکعتیں پڑھے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ قرآن زیادہ پڑھا جائے گا، قیام لمبا ہوگا، قرآن قیام میں پڑھا جاتا ہے، تو لا محالہ طویل قیام سے قیام کے اندر مشقت ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا۔ بعض صحابہ تو پوری رات قیام کرتے رہتے، پتہ نہیں آدھی رات ہم کر پائیں کہ نہیں کر پائے، یہ نہ ہو کہ آدھی رات سے کم ہم نے قیام کر لیا ہو۔ قرآن نے تو آدھی رات کا بھی قیام کا کہا تھا، ہم اس حصے کو پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو یوں قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات۔ اللہ اکبر! رات کے 3 حصے کیے جائیں تو صرف 1 حصہ آرام کرتے ہیں، اور 2 حصے قیام میں گزر جاتے ہیں۔ کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات، اور تمہارے ساتھ جو افراد ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو مقرر فرماتا ہے، اور علم ان تحصوہ، اور اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا۔ وہ جو مشقت میں ڈال رہے ہیں، اتنی رات ہو گئی، اتنی رات نہیں ہوئی، ایک ان کے اندر جذبہ ہوا کرتا تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ تو فرمایا گیا فتاب علیکم، اللہ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ 1 سال تک نماز تہجد فرض رہی، اس کے ہی قیام کی بات ہو رہی ہے۔ اب
وہ حکم امت سے منسوخ ہو گیا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد برابر فرض رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرضیت باقی رہی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو آسان ہے وہ قرآن پڑھو۔ میں کنز ایمان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ تو یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر جہاں قرآن پڑھنا فرض ہے وہاں ایک رکعت میں صرف ایک آیت فرض ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ما تیسر من القرآن، اتنا آسان ہو تو اب آسان کتنا ہو سکتا ہے؟ 10 آیتیں، 15 آیتیں، 20 آیتیں، آسانی میں نیچے کی طرف چلتے چلے گئے۔ تو اس کی جو تعبیر سامنے آئی وہ تھی ایک آیت، یعنی اگر کسی نے ایک رکعت میں ایک آیت بھی نہ پڑھی، بات ہو رہی ہے وہاں پہ جہاں تلاوت فرض ہے، جیسا کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تلاوت فرض نہیں ہے، تو جہاں فرض ہے وہاں ایک آیت بھی پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا۔ یہ ما تیسر من القرآن کے ذریعے استدلال کرتے ہوئے یہ حکم ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے دین میں کتنی آسانی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ اللہ نے دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو دن اور رات جو ہے ان دونوں کی اپنی فلسفی ہے۔ تو مسلمان عبادت کے شوق اور ذوق کے اندر پوری رات نہیں سو رہے تھے، آدھی رات نہیں سو رہے تھے، تہائی حصہ جاگ رہے تھے، تو اس پر جو ہے آسانی فرمائی گئی۔ ایک تو تہجد کا حکم جو فرضیت کا تھا وہ ختم کیا گیا، اور پھر عام نمازوں کے متعلق بھی یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ جو آسانی ہو وہ پڑھا جائے۔ تو فرض ادا ہوتا ہے ایک رکعت پڑھنے سے، ایک رکعت میں ایک آیت پڑھنے سے، اور واجب ادا ہوتا ہے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت جو ہے اس کے پڑھنے سے واجب ادا ہوتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم میں سے بعض مریض بھی ہوتے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، بعض اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سے مراد ہے تجارت کے لیے سفر میں ہوتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی کیفیت ہے نا، ہر ایک کہیں نہ کہیں 5 نمازیں روز کی، تو ان 5 نمازوں میں دقتیں بھی ہیں انسان کے پاس۔ آج ہم اگر بات کریں بڑے شہروں کی، جیسے میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوں، تو یہاں جو 5 بجے سے لے کر یوں کہیے 4:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام ہوتا ہے، یہاں نماز پڑھنے والے گاڑیوں کو روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر مغرب کی جو نماز ہے اس کا پڑھنا کافی آزمائش ہوتی ہے، اور نماز لیکن پڑھنے والے پھر بھی الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ تو آسانی ہے تو آرام سے ادا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ حکم ہوتا جی ایک پارہ ایک نماز میں ختم کرنا ہے، تو بتائیے جو عبادت کرنے والے ہیں وہ تو اس حکم کو بجا لاتے، بلا شبہ بجا لاتے۔ تو یہ جو ٹریفک کا جو سفر ہے یہ کس چیز کے لیے سفر ہے؟ صبح لوگ نوکریوں پہ جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے فرمایا نا کہ تم تجارت کے لیے سفر کرتے ہو،
تو نوکری پیشہ کا سفر ہو یا دکاندار کا سفر ہو، رزق کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اس سفر میں مشقت ہوتی ہے، سفر کوئی بھی اس میں مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت کا یہاں خیال رکھا گیا ہے، رعایت دی گئی ہے۔ مرض طبیعت کی جو ہے وہ ناسازی، اس کی بنا پر رعایت دی گئی ہے، اہم ترین جو مصروفیات ہیں اس کی بنا پر رعایت دی گئی ہے۔ دوبارہ فرمایا جا رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو آسان ہے اس میں سے اس کی تلاوت کرو۔ یہ تو تھا وہ حصہ جو موضوع چل رہا تھا، اس کا اختتام ہوا۔ اب یہ آیت مبارکہ لمبی ہے، آگے چل رہی ہے، آگے عمومی حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ تو یہاں قرض سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کو الگ بیان کیا، قرض کو الگ بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صلہ رحمی میں، یعنی کوئی بندہ جو ہے جو اعمال بر ہیں، یعنی جو مقامات بر ہیں، نیکی کے جو مقام ہیں، وہاں اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے قرض دینے والا قرض تو دے دیتا ہے، پھر وہ واپس لیتا ہے، تو جو صلہ رحمی میں پیسے خرچ کرتا ہے، جو مہمانداری میں خرچ کرتا ہے، جو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، کسی کو علاج کے لیے دیتا ہے، کسی کو دشواری ہے اس کو پیسے دے دیتا ہے، تو یہ سارا اس کے لیے ذخیرہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور آخرت میں اس کو عظیم اجر ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی خرچ کرنا ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ جو رقم ہے اس کے خرچ کرنے کی بھی ایک اہمیت ہے، اور یہاں بیان کیا گیا، فرمایا گیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو خیر کا کام تم بھیجتے رہو گے، خیر کا کام کر کے جمع کرتے رہو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے، اللہ کے ہاں اس بھلائی کو پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری محنت سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے تمہارے عمل کی جو مقدار ہے یا رقم کی جو مقدار ہے اس سے بڑھ کر اجر فرمائے گا، کیونکہ خیر کا جو لفظ ہے بڑا وسیع لفظ ہے۔ فرمایا گیا تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، کہ یہ جب اللہ کے ہاں تم دیکھو گے تو وہ بہت بڑا اجر تمہارے سامنے ہوگا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے معنی کی جو فہم ہے ہمیں اس کی لیاقت عطا فرمائے کہ ہم وہ فہم اللہ تعالیٰ بس ہمارے اندر اتار دے۔ قرآن پاک کا شوق تلاوت کرنے کی توفیق اس سے کبھی محرومی نہ ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔